حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے غضب فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے غضب فرمایا، جلال فرمایا۔ حضور فرمانے لگے جب اپنی پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر اور لوگوں کو درمیانی پڑھایا کر، اور لفظ حدیث کے فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ مختصر جامع نماز پڑھا، یہ تو کیا کرتا ہے، آسان کر کے دین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی کو حضور نے نا بھائی بھائی بنا دیا تھا، بھائی بھائی۔ جب وہ مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو حضور نے ان کو بھی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت اس وقت تک پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کے گھر جا سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی کو دیکھا کہ نہ تو وہ کوئی صفائی کا بندوبست ہے کپڑوں کا، نہ گھر کا، نہ کوئی کھانا ڈھنگ سے پکا رہی ہے۔ جو اچھے گھروں میں شام کو تیاری کا سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے میری بہن، تو کوئی تیاری نہیں کرتی؟ تو کہنے لگی کس کے لیے کروں، تیرا بھائی تو ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے اور روزانہ ہی روزہ رکھتا ہے نفلی، اور کھانا وہ اتنا سا کھاتا ہے شام کو تاکہ وہ نیند ہی نہ آئے، تو وہ اس کے لیے یہ تیاری کروں، کس کو میں یہ سارا کچھ دوں؟ سلمان فارسی کہنے لگے سمجھ آ گئی ہے بات، لیتے ہیں ٹھیک اسے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہنے لگے تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن وہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، تو کوئی مطلب کس کے لیے کروں؟ تو آپ نے فرمایا بندوبست کر لیتا ہوں۔ مانے لگے آج تو کھول کے روٹی پکا۔ ان کی زوجہ نے کھانا پکایا بڑا کھول کے۔ کا وقت ہوا، کھانا جب دسترخوان پہ لگا، حضرت سلمان فارسی کھانے لگے تو حضرت ابو درداء نے آدھی روٹی کھائی چھوڑ دی، فرمایا نہیں اور کھا۔ عباس فرمایا تجھے کہا نہ کھا، تو کس طرح کا بھائی ہے جو بات ہی نہیں مانتا؟ نے آدھی اور کھائی، فرمایا نہیں آدھی اور کھا، روٹیاں ہیں، ڈیڑھ تیری ڈیڑھ میری، کھا۔ پوری روٹی کھلائی۔ بستر بچھا ہوا تھا تو فرمایا یہ کس کا بستر ہے؟ کہا جی آپ کا۔ فرمایا آپ کا بستر کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے تو عبادت کرنی ہے۔ فرمایا کریں گے عبادت، مجھے بھی اللہ یاد، لیکن تو بستر لا کے نا یہاں بستر بچھا۔ بستر لایا، فرمایا اکٹھے اٹھیں گے، میرے بغیر اٹھنا مت۔ کہتے ہیں ایک دو دفعہ انہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ سلمان اگر سو رہے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ جب وہ اٹھے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد کے وقت اٹھیں گے۔ کہتے ہیں سحری کے وقت اٹھے، اکٹھے مسجد گئے، نماز پڑھی۔ کہنے لگے یار تو نے تو آج روزہ بھی نہیں رکھنے دیا۔ فرمایا روزے نفل ہیں، فرض ہوتے رمضان کے ہوتے تو روز رکھتے، یہ نفل ہے، کبھی رکھنا چاہیے تو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں اب ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھی فرض فجر کی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ درداء کے دل میں خیال تھا کہ یہ تو میں نے بھائی تو بنا لیا پر یہ تو سواری کر گیا میرے اوپر۔ خیال تھا، ان کا خیال تھا کہ میں حضور سے پوچھوں گا۔ فرماتے ہیں اس کا خیال ہی تھا، میں نے پوچھ بھی لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ کچھ لوگ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں نفلی روزے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتائیں یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں یہ غلط بات ہے، رات کو سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا، آیا بھی کرو اور کچھ دیر روزے بھی رکھا کرو۔ پھر حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں خواتین کو وقت دیتا ہوں، ان کی تکالیف کو سنتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں۔ تو دین کے مزاج کو سمجھے، دین ایک خوبصورت کر کے ہمیں ماحول بنا کے دیتا ہے۔